hier, die Tagung natürlich zu sagen, inshallah, nach dem Salat al-Maghrib. Die Leute sind sicher am Sonntag und manchmal sagen Samstag. So besser, wir müssen warten. Allah weiß besser. Allah wa'alam. Was ist der richtige Tag, inshallah? Wir finden und dann wir sagen. Und jetzt, ich bin nicht sicher, besser, ich muss nicht sagen, etwas falsch, vielleicht morgen oder übermorgen. Wir müssen lassen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist die Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah? Aber die Zeit ist pünktlich, inshallah, 8:30 Uhr. Eine Salat, wir haben viel Platz. Hier in jedem Zimmer 50 Leute, oben 50 Leute, unter die Grundseite 50 Leute. Draußen wir haben jetzt Platz, 100 plus und für Frauen auch ein bisschen. Hinter wir haben Platz. So inshallah, das ist reich. Inshallah, wir versuchen, wir beten von Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Salat, unsere Ibadah, unsere Qiyam, unsere Ramadan, Allah inshallah. Inshallah. اردو میں بتا دوں کہ عید کی نماز کا وقت میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے لیکن ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے صحیح دین کا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشادات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں انتظار کرنا ہے مغرب تک. مغرب کے بعد پتہ چلے گا تو انشاءاللہ جیسے ہی پتہ چلے گا کہ صبح ہفتے کے دن عید ہوگی یا اتوار کے دن عید ہوگی تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ دن کا بھی تعین ہو جائے گا. لیکن وقت جو ہے وہ 8:30 رکھا گیا ہے. 8:30 پر انشاءاللہ جو ہے وہ اقامت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. ظاہر اس میں تکبیر تو نہیں کی جاتی جو نماز کی اقامت جو سے ہوتی ہے کہ عید کی نماز کی جو سے اقامت نہیں ہوتی لیکن اقامت سے مراد کے جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو صرف یہ ہے کہ وقت بتانا مقصود تھا کہ کل ہو یا اتوار کو ہو وقت جو ہے وہ 8:30 ہی ہوگا. یہ فکس ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ 3 ہال ہیں, اوپر ہے, نیچے ہے, گراؤنڈ فلور پہ ہے, باہر جگہ ہے, جو باہر جو ایریا ہے وہاں پہ جگہ ہے. آپ اپنے ماسک ساتھ لے کے ہیں. Bitte mitbringen Ihre Teppich und Betten, die Maßmessrollen und natürlich, Sie müssen registrieren unten. Wenn Sie kommen alle, bitte immer schreiben Name, Vorname, Handynummer und Adresse. Na? Das ist Regel hier, یہ قانون ہے یہاں پہ کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اپنی انفارمیشن جمع کرائے. وہ ظاہر ہمیں قانون کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کے ضابطے کو جو ہے وہ ماننا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو عید کی نماز انشاءاللہ 8:30 ہوگی اور باجماعت یہاں پہ ایک ہی نماز ہوگی. ماشاءاللہ اتنی تعداد کی وہ انتظامات کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہماری نمازیں ہیں اس پورے رمضان میں جو ہماری عبادتیں ہیں, جو ہمارا قیام ہے, جو ہمارا صیام ہے, جو تہجد ہے, جو نوافل ہے, جو ذکر ہے, جو قرآن پاک کی تلاوت جس نے جو صدقات ہیں, خیرات ہیں, فطرانہ زکات جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا جس نے جیسا دیا انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ نیتیں اور اعمال کے بعد وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے, وہ ہماری شہرت سے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ سارے اعمال جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے اور ہماری جتنی بھی کوششیں ہم کر سکتے تھے. حق تو یہ کہ حق ادا نہیں. یہ رمضان بھی ایسے ہی حاصل ہے. دکھ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ یعنی آخری دن آتے تھے, آخری عشرہ آتا تھا تو کمر بستہ ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اہل خانہ کو جگا کے کہتے تھے یہ مغفرت کا دن ہے, اپنی مغفرت مانو. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کن کو کہہ رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو, آل رسول اللہ, اصحاب رسول اللہ, جو بخشے اٹھے جن کے سارے پہ آنے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم عبادت کر نہیں سکے, نمازیں وہ پڑھ نہیں سکے, ذکر وہ کر نہیں سکے, عمل کر نہیں سکے, کچھ بھی یعنی ایسی ہے کہ بس دکھاوا ہے, بس محض جو دوسرے نے کر لیا ہم نے بھی کر لیا, جو کسی نے کہا وہ اس طرح کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی ہے, گمان بھی ہے نیک, اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ان دعاؤں کو نہ دیکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور یہ نماز اذکار وغیرہ کو نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی, اپنی شان رحمت سے نوازے. اللہ کی شان بنتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف وہ دو آنسو کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی جوش میں آ جاتی ہے. تو جب انسان عبادت کی بال لگاتے کوشش کرے جتنا کر سکتا ہے اپنی ذات کی خاطر, تو اس کی ذات سے بعید نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ آخری عشرہ ہے کہ جہنم سے اور اس کی آگ سے نجات کا اور جنت کے حصول کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم کر سکے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پر عمل کرنے کی. جو قرآن کی ہم نے ریسل کی پورے رمضان میں, ہم نے صبح شام قرآن سنا بھی, قرآن پڑھا بھی, قیام میں بھی, صیام میں بھی, ذکر میں بھی, فکر میں بھی, تہجد میں بھی, تراویح میں بھی. یہ پوری ایک ٹریننگ تھی کہ یہ کتاب ہے تمہارا ذاتہ ہے, اس کو تم نے ساتھ لے کے چلنا ہے.
اب یہ 30 دن کی ٹریننگ کے بعد باقی 11 مہینے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچانا۔ تو انشاءاللہ یہ اگر مقصد لے کے آگے چلیں تو وہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے دین کی آسان کر دے انشاءاللہ۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور اس کے عید کے حوالے سے میں نے آپ کو مختصر بتا دیا۔ جرمن میں بھی تعلیم انشاءاللہ تعمیر بھی آئیں گے، وہ عربی میں بھی ان کو مختصر سبق بتا دیں گے۔ تو جب آپ عید کی نماز کے لیے آئیں تو تکبیرات جیسے پڑھتے ہیں، قرآن میں آیا کہ ولی تکمل العدہ، جب تم اپنے روزوں کے دن کو مکمل کر لو، تعداد مکمل کر لو، ولی تکبر اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ان سے تکبیر بلند کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی جو ان سے یہ تکبیرات اور تسبیحات بیان کرو۔ تکبیر فور صلاۃ العید، جب عید کی نماز کے لیے آئیں اور تسبیحات وہی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں 3 دن تک جو ان سے پھر عید کی نماز مغرب سے رات سے آج یہ تکبیرات آپ نے شروع کرتے نہیں ہیں، عشاء میں پڑھیں، اس کے بعد فجر میں پڑھیں، اس کے بعد آپ عید کے دوران پڑھیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے گھر میں، جب پہنچتے ہوئے راستے میں سفر میں، بس یہی دعا پڑھیں اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں اور 3 دن تک یہ جو ہے تکبیرات بلند کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مبارک زمین جو ہے یہ ان دنوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھر جائے۔ جہاں جہاں مسلمان موجود ہے، جہاں جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمان کو، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے ولی تکبر اللہ، ایک قسم کا ہم پہ فرض ہو گیا کہ ان دنوں میں خاص طور پر، عام دنوں میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں، Leute fragen vor der Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr, wie viel müssen wir zahlen, wo müssen wir zahlen und wann müssen wir zahlen? Inshallah, wir gucken in Koran und Hadith auch und wir gucken in unsere Dars auch, in Khutba auch. Normalerweise, in allen Moscheen, Sie können gucken 8 Euro, 10 Euro. So 10 Euro ist normalerweise okay. Pro Person, zum Beispiel Sie sind 5 Leute zu Hause, eine Familie 5 Leute. So das bedeutet, pro Person ist 10 Euro. So 5 Leute bedeutet 50 Euro, die müssen bezahlen. Vor Salatul Eid, inshallah wir gucken. عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کرنا ہوتا ہے 10 یورو اگر آپ دے دیتے ہیں ایک بندے کے لحاظ سے، آپ فرض کریں 5 لوگ ہیں فیملی کے، میاں بیوی اور بچوں سمیت، اور گھر میں جتنے بھی آپ کے انڈر بچے آتے ہیں یا اور باقی لوگ آتے ہیں، تو ان سب کے حساب سے آپ نے کیلکولیٹ کر کے، تو فرض کریں 5 لوگ بنتے ہیں تو 10 یورو کے حساب سے 50 یورو بنے گے۔ کہاں دیں گے؟ آپ کسی بھی جگہ پہ دے سکتے ہیں جہاں پہ ہم مناسب سمجھیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ وہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری جو سی آیت ہے، یہ 8 لوگ مصارف ہیں، جہاں جہاں دیکھتے ہیں آپ مساجد میں جو ویلفیئر والے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، ان کے بھی آگے آرگنائزیشن ہے، وہ پھر باقاعدہ اس کو انتظام کے تحت دیتے ہیں، ان کو جہاں جہاں بھی مستحقین کو پہنچانا ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خیر اور بھلائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ دینے جا رہے ہیں، آپ دیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے فیملی میں دیکھیں کہ آپ کو وہاں پہ تو کوئی مستحق نہیں ہے، اس سے 2 اجر ملیں گے کہ جب آپ اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا دوہرا اجر دیتا ہے۔ اللہ gibt zweimal Thawab, wenn wir gucken unsere Family, welche Leute brauchen unsere Sadaqa. Und Allah gibt zweimal Ajr. Einmal für Sadaqa und zweimal für die Raham, was wir haben. Sila Rahmi کا جو صدقہ ہے، یعنی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے کہ ایک صدقہ ادا کرنے کا، اور دوسرا سلا رحمی کا کہ اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنے کا۔ تو دگنا اجر اگر مل رہا ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، ایک اجر کا کم سے کم 10 گنا ثواب۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 700 گنا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے اگر نیت اور اخلاص ہو تو یہ 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی نیکی اگر کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم اربوں یہ ان دنوں کی مناسبت سے ثواب حاصل کر لیں تو بھائی انشاءاللہ درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن کما ورد فی سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین صدق اللہ العظیم. فلحال آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت میں ایمرجنسی میں نے پیش کی ہے 177 ہے. اللہ تعالیٰ جو سے بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو سے وہ ہماری نیکیوں کو کسی بھی حال میں ضائع نہیں جانے دیتا. یہ آیت اتری تھی مدینہ پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت سے پہلے اور مدینہ میں آنے کے 15 ماہ تک یا 17 ماہ تک وہ خانہ کعبہ کی جگہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in Makkah und früher erste 17 Monate die Prophet sallallahu alaihi wasallam und Sahaba hat Richtung Beit al-Maqdis hat gebetet. Das ist die Ayah, wenn Allah hat gesagt, okay, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. So die Ayah kommt und sagt, die Leute, was du hat gebetet Richtung Beit al-Maqdis und jetzt Allah hat gesagt, jetzt du musst beten Richtung Makkah, Beit al-Haram. So Leute fragen, was ist unsere last day beten, was wir haben gebetet Richtung Beit al-Maqdis. یہ جو ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس میں 13 سال مکہ میں تقریباً 2 سال مدینہ میں تو 15 سال کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ منافقین نے یہ یہود و نصارہ نے طنز کرنا شروع کیا مسلمانوں کو تمہاری پچھلی نمازیں بدل گئی اب قبلہ بدل گیا. یہ اللہ hat wechsel gemacht in Qibla. Was bedeutet unsere erste 15 Jahre Salat? Was Allah hat gemacht? Dann Allah hat gesagt, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم بس ایک طرف منہ کر کے ادھر نماز پڑھ لو یا ادھر نماز پڑھ لو. اصل نیکی اللہ کا حکم ہے. اوریجنل عبادہ is حکم اللہ. We must اطاعت ما في الناس Allah had gesagt. In Quran was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had gesagt in hadith in sunnah. تو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب میں منہ کر کے نماز پڑھ لی. اصل چیز اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور فرمایا ولکن البر اصل نیکی کیا ہے؟ اب سنیں قرآن میں کیا ہے. یہ سورۃ العصر کی تفسیر ہے کہ قرآن میں آیا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه آیہ اس تفسیر سورۃ العصر. What is ایمان؟ ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والنبیین. کہ اصل نیکی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, تم قیامت پر ایمان لاؤ, تم انبیاء پر ایمان لاؤ, تم تمام کتابوں پر ایمان لاؤ, تم ملائکہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر. یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے, جو ایمان مفصل ہمارا سکھایا جاتا ہے بچپن میں. اور پھر کہا کہ ایمان کے بعد عمل کی باری ہے. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو جو سب سے زیادہ چیز محبوب ہوتی ہے اس کی مال اور اس کی اولاد ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو اصل نیکی ہے ولکن البر, وہ ایمان آ گیا ہمارے پاس, وہ سارا بتا دیا. پھر اس کے بعد کا کہ وآت المال علی حبہ. اللہ کو پتا ہے ہمیں مال کتنا عزیز ہے, کاروبار کتنا عزیز ہے, ہماری نوکری کتنی عزیز ہے, ہمیں پیسے ظاہری بات ہے یہ رزق کا ذریعہ ہے, یہ سب سے بڑا ذریعہ کہ انسان زندگی خوشحال گزار سکے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہماری اصل میں جو بنیاد ہے جس میں ہمارا یعنی نفاق ظاہر ہو سکتا ہے, منافقت آ سکتی ہے, وہ اسی مال کے ذریعے. روزے تو سارے رکھے جاتے ہیں, نمازیں تو سارے پڑھ لیتے ہیں, عبادتیں تو سارے کر لیتے ہیں, قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ لیکن مسئلہ تھا جب عمل کی باری ہے, انفاق کی باری ہے, نفاق کو ختم کرنے کے لیے فتش ماسن انزل نفاق. اللہ حضرات بلے انفاق 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 فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, صدقے کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے, خیرات کے ذریعے, فطرات کے ذریعے, جو بھی معاملات ہیں ان کے ذریعے. پھر فرمایا وآت المال علی حبہ. اللہ کو پتہ ہے کہ مال تمہیں محبوب ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہتر ہے کہ جو تمہیں نیکیاں پسند ہیں ان میں سب سے بڑھ کے نیکی ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس کے بعد فرمایا والسائلین وفی الرقاب. یہ اللہ تعالیٰ نے مسائل فرمائے کہ ان لوگوں کو جب تم اللہ کی راہ میں ان کی مدد کرو, ان کو صدقہ کرو, ان کو خیرات کرو, پھر ان کو اس کا ذریعہ بناؤ کہ وہ پھر اللہ کا شکر ادا کر سکے, وہ بھی زندگی گزار سکے, وہ ان کے اوپر عرصہ حیات آئیں گے, ان تک یہ مال تمہارا پہنچے. اللہ نے تمہیں نگران بنایا اس مال کا تاکہ تم ان کو دے سکو, اور اگر تم نے ان کی حفاظت
مال کی اپنی حفاظت کر کے اپنے پاس ہی رکھا اور ان کو نہیں دیا تو پھر کیا فائدہ اس سارے کا؟ وہ پھر کیا مطلب جب تم نے اس میں سے اللہ کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم یہ سارا کچھ کر لو تو اس کے بعد وہ اقام الصلاوات والزکات، خالی نمازیں روزے رکھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، نیکیاں ملے گی لیکن ضرور ملے گی، پہلے یہ کام بھی کرو، جب یہ سارا کچھ کر لو اس کے بعد نماز بھی پڑھو، اس کے بعد زکات بھی دو۔ زکات تو بعد میں آ رہی ہے لیکن جو پہلے ہم مدد کر رہے ہیں وہ کون سی مدد ہے؟ Wenn Allah hat gesagt, Zakat später, so was Allah hat gesagt vor diese Ayat und helfe diese Leute. Zakat Allah hat gesagt, waqama salat wa ata zakat, aber vorher Allah hat gesagt, bitte bezahlen, Sadaqat, Khairat, Fitrat, zu diese Leute, Yatama, Masakin, Sa'ilin und Firriqab. Und dann Allah hat gesagt, beten Sie auch und bezahlen Sie Zakat auch. Zakat kommt die Last, das ist Zakat al-Mafruza, aber die Sadaqat ist die erste in diese Ayat. ہم نے نماز روزہ پہلے کر دی ہے اور باقی چیزیں ہم نے بعد میں کرنی ہے۔ ہم نے بالکل اس کو 180 درجے کے گھما کے تو بالکل پسے پہنچ ڈال دیا۔ اصل میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نمازیں بھی پڑھو، زکات بھی دو، سب کچھ کرو، لیکن پہلا جو حکم ہے وہ حقوق العباد کا ہے، لوگوں کے حقوق پورے کرنے کا۔ انسان سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، لیکن اپنی جیب خالی نہ کرے دوسروں کے لیے، جب پتا ہو کہ پیسے دیے اور پتا ہو دوسرے کو ضرورت بھی ہے کہ یہ بھی رمضان میں ایک دن آنے میں زکات دے دوں گا، بس جا چھٹی کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نے نہیں بتائی۔ تو پھر فرمایا پھر اس کے بعد نیکی ہے جب یہ نماز بھی پڑھ لو، زکات لو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو۔ سب سے پہلا معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ ہم نماز میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد جب مانگتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، پھر صبر کرو۔ اگر معاملات ایسے ہیں کہ اب ہمارے پاس استطاعت نہیں، ضرورت ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جب مشکل مصیبت، اب بندہ اس کی طرف بھی کہ جس کے بعد مصیبت ہے، مشکل ہے اور اس تک اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی سختی ہے، تنگی ہے، تو پھر کہا کہ پھر اس حالت میں صبر کرو، مصیبت میں، سختی میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، یہ وبا کے جو مسائل ہیں اس حالات میں کتنے لوگوں ان کے ساتھی دنیا سے چلے گئے جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اور دنیا پوری اس میں جو سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشی طور پہ اس میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نظام میں پھر ہمیں صبر بھی کرنا ہے، جب اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہاں پہ مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی مصیبتیں آئیں صحابہ کو، کتنی پریشانیاں آئیں، ان کے سامنے انہی کے لوگ، انہی کے ساتھی جنگ میں بھی، اس کے بعد ویسے بھی ہر لحاظ سے ان کے سامنے دنیا سے جاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ علیہ السلام، صحابہ رسول کے یعنی ساتھی ان کے سامنے دنیا سے جاتے رہے، اور اللہ نے کہا صبر کرو۔ جنگوں کے حالات، مدینہ میں منافقین کے حالات، یہود و نصارہ کے حالات، کفار جن سے مکہ میں جو ان کو تنگ کرتے تھے، اس سارے معاملات، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وحین البأس، اور مشکلات ترین جو آج ہماری دنیا میں مسلمانوں کے مسائل ہیں، ہندوستان میں، افغانستان میں، پاکستان میں، شام میں، فلسطین میں، روہنگیا میں، برما میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں، وہ کیا ہے، وہ ساری یہی معاملات ہے کہ اس حالت میں اور کیا کر سکتے ہیں، اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں ایک جان بچانے کے لیے، اور جو لوگ وہاں پہ مجبور ہے بے کر سکتے وہ پھر صبر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ ہیں جو اصل میں سچے ہیں۔ اگر سچا بننا ہے، نیک تو ساری ہے، بظاہر ساری اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک بننا ہے تو وہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائر پہ چلا جائے۔ وہ پھر فرمایا کہ جب اس طرح کا کام کر لو اس کے بعد ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سچے ہیں، وہ اولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا تقوی کیا ہے، متقی ہونا کیا ہوتا ہے، متقی اس طرح بن سکتا ہے انسان۔ ایک مزدور بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے اور اللہ کے احکامات پہ چلے، وہ اپنی ذات میں پھر متقی ہے، چاہے وہ عام مزدور ہے۔ اور ایک امیر شخص ہے، زکات چھوڑ کے، فطرات چھوڑ کے بعد نماز روزہ چلا جائے تو وہ پھر متقی کے منصب سے اتر کے اللہ تعالیٰ سے منافقت میں نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اپنا پورا کا پورا ایک منشور، ایک میگنا کارٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، عبادت کرنی کیسے ہے، اور اللہ کے اور حقوق العباد کے جو حقوق ہے وہ کیسے ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سچا گردانے، اللہ کی آیتیں جھٹلانے سے اللہ نہیں مانے گا۔ یہ سچا تبھی ہم انسان بنے گا جب ان آیات پر عمل کرے، اور پھر متقی بھی کبھی بنے گا۔ اور متقی کیا ہوتا ہے، اتقا، بچنا، کس سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا دنیا میں، اور قیامت میں جہنم کی آگ سے بچنا، یہ اصل اتقا ہے، یہ اصل میں متقی ہونا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس کے بعد پھر اللہ حدیث انشاءاللہ بیان کریں گے، پھر خطبہ دیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کی ہے، اس نماز جمعہ پڑھیں گے۔ اب
کچھ حدیث ہوتی ہیں صدقات الفطرات کے بارے میں کہ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 1827 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو سا ہے یہ روزہ دار کو فحش اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک اور ان کی جو سا رزق کے انتظام کے لیے اس کو قرار دیا اور یہ فرض قرار دیا. یعنی یہ کہ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے یہ اسی طرح صدقہ فطر بھی ایک قسم کا واجب ہے کہ اگر آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تو وہ ایک قسم کا اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دے دیا. وہ فرمائے جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو صدقہ فطر ہے اور اگر نماز عید کے بعد ادا کیا تو پھر عام صدقہ ہے, پھر وہ صدقہ فطر کا ثواب اس کی فضیلت نہیں ملے گی. وہی مسلم رسالت زکات الفطر for this Salatul Eid. Not that Salatul Eid is normal sadaqah, as we kind of fazila for Sadaqatul Fitr. However, you can recite and quote it more than for Salatul Eid. Not that Salatul Eid, as we kind of Zakatul Fitr, that is not normal sadaqah. What the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had gesagt in dieser Hadith. Und danach, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt in Sahih Bukhari, کہ فطر کی زکات ہے وہ کیا ہے, وہ آزاد یا غلام, مرد یا عورت, تمام مسلمانوں. Das ist for alle Leute in family. Man muss reden, wie viele Leute in der Family kalkuliert, als کفیل. تو جو آپ کی کفالت میں آتے ہیں ان تمام لوگوں کے تعداد کے لحاظ سے آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. Habe ich schon gesagt, zum Beispiel 10 Leute und Sie sind 5 Leute in Family, so das bedeutet 50 Euro, Sie müssen bezahlen als Zakat al-Fitr. Und habe ich schon gesagt, Sie müssen bezahlen قبل صلاة العيد, vor صلاة العيد. Das Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt in Sahih Bukhari 1509 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ جو حدیث یہاں پہ موجود ہے کہ صدقہ فطر نماز عید میں جانے سے پہلے نکالنے کو حکم ہے کہ ایک دن 2 دن پہلے آپ ادا کر دیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ آخری عشرے میں آخری چند دنوں میں فوراً ادا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں رہ نہ جائے, کیونکہ بعض کا انسان کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے آج دینا ہے, میں نے کل دینا ہے, میں نے صبح دینا ہے, اور یہ وقت آ جاتا ہے عید تک اس کے ذہن میں نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا. بعد میں جب یاد آتا ہے تو پھر وہ وقت نکل گیا, پھر وہ زکات الفطر یہ صدقہ فطر کا ثواب نہیں ہوگا. اور آخری حدیث میں بتا کے وہ ختم کرتا ہوں, یہ انتہائی جو ہے نا قیمتی حدیث, اگر انسان اس حدیث کو سمجھ جائے, das ist die sehr wichtige Hadith für alle Muslimen. Bitte einmal lesen und denken im Kopf. Wann wir bezahlen unsere Ticket für Flugzeug, wann wir bezahlen unsere Geld für iPhone, für Tablet, für Mobile, für Handy, 700, 800, 1000, 1200, egal wie viel kostet, wenn das ist die neue Handy in unserem Markt, ich muss einfach holen. کہ ہمیں فوراً ایک نیا موبائل آئے تو خریدنے کے لیے جتنے مرضی کا بھی ہو فوراً وہ کہتی ہے فٹافٹ لے, یہ نہ ہو کہ مارکیٹ سے چھوڑنا یا ختم نہ ہو جائے. اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے کہتے ہیں یار 8 یورو ہے, یہ 10 یورو ہے, یہ 5 یورو ہے, یہ 7 یورو ہے, یہ 6 کیوں نہیں ہے, یہ 4 کیوں نہیں ہے, یہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے 8 یورو ہے. یعنی اس طرح کا خیال انسان کے وقت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرما رہی ہیں, اسما رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی والدہ, وہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں دو تو اسے گنا نہ کرو. 8 یورو ہے, 10 یورو ہے, یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ تو یہ کہ کھجوروں کے اوپر آپ نے جو کلو بنتی ہیں یہ 2.5 کلو بنتی ہیں, آپ کشمش کے اوپر دیں, آپ پنیر کے اوپر دیں, آپ زیادہ سے زیادہ جو شعیر ہے یا تمر ہے یا جو بھی اس کے اوپر ہے, اتنے راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے زکات الفطر کے حوالے سے. آپ اچھی سے اچھی چیز جتنی آپ کی استطاعت آپ دیں اللہ کی راہ میں. کیوں آگے لکھا ہوا ہے جب انسان گن کے دیکھ رہا ہو نا 1 یا 2 یا 4, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رزق کو روک لیتا ہے, پھر گن کے واپس کرتا ہے, گن کے انسان کو رزق دیتا ہے. یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ آپ انسان اگر اس کو عام انسان جو اس کو غور و فکر کرے نا تو سوچ لے کہ میں گن کے دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرا رزق اسی طرح روک کے رکھ رہا ہے, میں آگے نہیں دے رہا. جس طرح پانی کا فلو آپ روک لیں تو وہ پھر آگے نہیں جاتا. آپ نے اس کے وہ جو آپ کے ہاتھ میں پائپ تھا آپ نے اپنے ہاتھ میں روک لیا, وہ فلو آگے جانا تھا, تھوڑا سا آگے جانے دیں, لیکن اگر آپ نے روک لیا تو وہ پھر پیچھے سے رک جائے گا. وہ آپ کا رزق بھی روک گیا. رزق کو جاری کرنا ہے, رزق کو وسیع کرنا ہے, رزق میں برکت چاہیے, تو آپ کو بھی اسی طرح پانی کی طرح اپنے رزق کو جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو لمٹ میں رکھتے ہوئے اسی طرح پانی کو بہنے دینا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, یہ کوئی عام سر فرمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں آپ تک پیش کر سکا
قرآن کی آیات کی صورت میں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس میں کوئی خیر ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی بھلائی ہے، وہ خیریت ہے، کوئی عافیت ہے، وہ مغفرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبولیت ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو وہ میری بیان کرنے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے، میرے بیان میں کوئی معاملات کوئی کمی بیشی رہ جائے اس کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو پکا سچا مسلمان فرما بردار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو، ان احادیث کو سمجھ کر، سیکھ کر، ان پر عمل کر کے، اور پھر آگے تک کم از کم اپنے خاندان، گھر والے، عزیز و قارب، بہن بھائی، رشتہ داروں یا جو بھی آپ کے حلقہ احباب میں ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جمعے میں آتے ہیں، یہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ترین لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بھیجتے ہیں۔ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، ہم کچے دھاگے سے کھینچے چلے آتے ہیں مسجد میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعے والے دن بھی، جمعۃ الوداع بھی ہے، رمضان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے کاروبار نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے منتخب کر کے آپ کو لے کے ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا کوئی اجر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کسی معاملے کے لیے کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ تاکہ آپ تک دین کا پیغام پہنچے، آپ تک جب دین کا پیغام پہنچے آپ اس کو سیکھیں، آپ اس پر عمل کریں، آپ اس پر عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں تک پہنچائیں، اور ان دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، تاکہ قیامت والے دن آپ کہہ سکیں کہ اللہ تیرا پیغام پہنچا، میں نے عمل بھی کیا، میں نے پہنچا بھی دیا۔ پھر آپ کی گواہی جب پہنچائیں گے اللہ کو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہہ سکیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام جیسے ہم تک پہنچا، جیسے ہم نے سمجھا، جیسے ہم نے سیکھا، جیسے ہمیں ملا، ہم نے من و عن اس پہ عمل کر کے اور ساتھ میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی، جس حد تک کی۔ کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، اس کی سمجھ میں بات آتی ہے، ظاہر ہے دیکھنے سے، پڑھنے سے اور فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اسکرینیں اسی لیے لگائی جاتی ہیں، ٹی وی اسی لیے لگائی جاتی ہے، آپ میری بات ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائیں، ہو سکتا ہے میں نہ سمجھا پاؤں، ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کمی رہ گئی، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، جب انسان خود اپنی آنکھ سے پڑھ لے، اپنی آنکھ سے دیکھ لے، اپنے دل سے اس کی تصدیق کر لے، تو کم از کم کئی دن تک اس کے ذہن میں وہ بات رہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی نگاہوں سے اللہ اور اس کے رسول کا مبارک کلام بھی پڑھا، میں نے مبارک حدیث بھی پڑھی، اور انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ انشاءاللہ نیت کر کے انسان اٹھے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے میں نہ چلائے۔ ایک دن صراط المستقیم، صراط المستقیم پر چلنا اصل معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صراط المستقیم پر ڈال دے، اس سے بڑھ کے اور کیا فضل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خود راستے میں چلا دے۔ یہ سارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو اس میں نے بیان کیا اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، میری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں نماز کے بعد بھی، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عید کی نماز جو ہے وہ 8:30 پر کل ہو اگر اعلان یا پرسوں ہو، انشاءاللہ میسیجز کر دیے جائیں گے کہ عید کی نماز جو ہے وہ 8:30 پر انشاءاللہ وہ ہم ادا کریں گے صبح یا اتوار کو انشاءاللہ Samstag oder Sonntag. Und die Zeit für die Salat, das ist pünktlich 8:30 Uhr, bitte alles zusammenkommen. Wir haben sehr Platz und 50 Leute in einem Zimmer genug und 50 oben, 50 unten und draußen wir haben auch Platz. Wann Sie kommen, bitte bringen Ihre Teppich vor die Betten und wir haben auch die Maske unten der, aber besser wir bringen Ihre Maske auch. Vielleicht wir haben nicht so viel oder weniger oder so, besser wir bringen Ihre Maske auch und egal wo finden die Platz, erst einmal Sie müssen registrieren, wann Sie kommen in das Zimmer, جب آپ کمرے میں آئے تو آپ کو رجسٹریشن کروانی ہے، وہ فارم فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا جائے نماز ساتھ رکھنا ہے اور ماسک لازمی رہنا ہے۔ جائے نماز اس لیے کہہ رہا ہوں، فرض کریں آپ کو کمرے میں جگہ نہ ملے، warum Sie brauchen den Teppich? Zum Beispiel, Sie finden keinen Platz im Zimmer, dann vielleicht draußen, Sie können beten, aber vom Beten draußen, vielleicht besser, dass Sie haben den Teppich für die Beten, ne? So besser wir bringen den Teppich, inshallah. اور عید کی نماز جو ہے وہ 8:30 پہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد میں خطبہ ہوگا، وہی عید کی نماز میں جیسا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، انشاءاللہ کل بھی میں بتا دوں گا۔ جمعے کی نماز میں عید کی نماز میں یہی فرق ہے، جیسے سنتے شیخ ان صلاۃ العید und صلاۃ الجمعہ، in Jum'ah we erst einmal machen Khutbaten, zwei Khutbah wir machen vor Namaz, vor Salat, und in Salat al-Eid erst einmal wir machen Salat al-Eid und danach wir machen Khutbah.
So das ist ganz anders. تو اس طرح جو ہے عید کا جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے وہ عید کا وہ بعد میں ہوتا ہے اور جمعے کا وہ پہلے ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے، باقی معاملات وہی ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح ہم نے اسی طرح نماز پڑھی 2 رکعت، تو وہ ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اب انشاءاللہ خطبہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سب سے دعائیں، اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين۔